जब इंसान को थोड़ा सा तर्जुमा आता हो ना, उसकी थोड़ी तवज्जो हो, उसे नमाज पढ़ने का भी बड़ा ही मजा आता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब फरमाता है ये सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान आधी आधी है, आधी मेरी है आधी मेरे बंदे की है। जब वो कहता है ना मालिक यौमिद्दीन, तो यहाँ तक वो मेरी तारीफ करता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तक पहुंचता है तो अब मेरा और उसका आधा आधा काम शुरू हो जाता है। फिर आगे मेरा बंदा जब मुझसे दुआ मांगता है तो ये उसके अल्फाज हैं जो मैं अपने फजल से कबूल फरमाया करता हूँ। तो इरशाद फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा ही मेहरबान है निहायत। ये रहमान मुबालगे का सीगा है, यानी इतना रहम करने वाला कि जितना कोई और रहम न कर सके, इसलिए अल्लाह ही रहमान हो सकता है, बंदा कोई रहमान नहीं हो सकता। बंदे को रहीम कहा जा सकता है, नबी पाक रहीम है लेकिन रहमान नहीं है, इसलिए किसी भी इंसान का नाम रहमान नहीं हो सकता। किसी दुकान पर बाज़ औक़ात लोग नाम रख लेते हैं रहमान बुक डिपो, तो ये दुरुस्त नहीं है। बंदे का नाम रहमान नहीं हो सकता, अब्दुर रहमान, इसलिए कि ये लफ्ज़ रहमान खुदा के अलावा किसी और के लिए बोलना दुरुस्त नहीं है। फिर इरशाद फरमाया मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह मालिक है क़यामत के दिन का। तो या अल्लाह आज के दिन का मालिक भी तो तू ही है। आज जो यकम रमज़ान मुबारक है तो इस दिन का मालिक भी अल्लाह ही है। तो ये जो खास कर कहा मालिक यौमिद्दीन, इसका माना यह है कि यहाँ कुछ लोग आर्जी तौर भी तो बार चीजों के मालिक है ना, ये जमीन मेरी है, ये घड़ी मेरी है, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, आर्जी तौर पर भी तो लोग मालिक हैं। लेकिन कयामत के दिन आर्जी तौर पर भी कोई मालिक नहीं होगा। कयामत में सारी बादशाही फकत मेरे अल्लाह की होगी। बल्कि रब करीम फरमाएगा, कहाँ है वो लोग जो दुनिया में बादशाह बना करते थे, किधर है? बड़े बड़े कज कुला जो कहते थे कि हम उठते हैं तो लोग उठते हैं, बैठते हैं तो दुनिया बैठ जाती, वो कहाँ है? जब कोई नहीं बोलेगा तो रब फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज एक रब वाहिद और कहार की हुक्मरानी। फिर इरशाद फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बेशक हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इबादत भी अल्लाह की है और मदद भी। ये जो बंदों के जरिए बाज़ औक़ात मदद होती है तो ये मदद भी अल्लाह की है, ये मदद भी अल्लाह की है। ये किसी बंदे ने माइक बनाया है जिसकी मदद से आप तक आवाज जा रही है, तो उसको अकल किसने दी थी बनाने की? तो फिर मदद किसकी हुई? अल्लाह की। तो दुनिया में कोई भी जो मदद करता है, वो अल्लाह के वली करें, नबी करें, पैगंबर करें, तो वो मदद किसकी है? अल्लाह की। इसलिए कि वो जाती तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते, अगर अल्लाह उन्हें तौफीक न दे वो किसी की मदद नहीं कर सकते। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। कौन सा रास्ता सीधा है? कौन सा रास्ता सीधा है? तो अल्लाह ने खुद ही फरमाया, ऐसे ही ना भटक जाना, रास्ता सीधा वो है सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता सीधा है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। और वो कौन है? कुरान मजीद ने खुद फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, वो नबी है, सिद्दीक है, शहीद है और नेक लोग हैं। फरमाया अपनी मर्जी के रास्ते पे चलोगे तो भटक जाओगे। रब की बारगाह में सवाल करना कि वो तुम्हें नबियों के, सिद्दीकों के, शहीदों के और नेक लोगों के रास्ते पे चलाए। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, न उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा गजब हुआ, और न उनके रास्ते पे चला जिन पर तू नाराज हुआ, जिन्हें तूने गुमराह किया। उन लोगों के रास्ते पे न चला, बल्कि उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। ये जो लोग हैं ना, मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, एक गिरोह यहूदियों का है और एक ईसाइयों का है। कहा जा रहा है या अल्लाह ना यहूदियों के रास्ते पे चला और ना ईसाइयों के रास्ते पे चला, हमें तो अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पे चला, हमें तो उमर फारूक के रास्ते पे चला, उस्मान गनी, मौला अली और जनाब अबू हुरैरा के रास्ते पे चला। अब ये सूरह फातिहा का तो मैंने मुकम्मल तर्जुमा अर्ज किया। सूरह बकरा ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह है। एक हदीस इसकी फजीलत पे सुन ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए ना, फरमाया जिन क्या वहां से तो शैतान भी भाग जाता है। सूरह बकरा घरों में पढ़े, ये सबसे बड़ा तावीज है। अगर घर में जिन्नात हो, कोई आसेब हो, और ये वो वाला तावीज है जो मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है। ये सबसे बड़ी सूरह है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अगर कोई इस्तदलाल की कुव्वत रखता हो तो एक 100 चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है। बल्कि इमाम आजम फरमाते हैं 100 थोड़ी है, मेरी नजर से पढ़ो तो 1000 चीजों का हुक्म दिया, 1000 से मना किया है, और 1000 किस्म की नसीहतें अल्लाह करीम ने सूरह बकरा के अंदर फरमाई है। इस सूरह मुबारका का जो पहला रुकू है ना, उसमें जो सबसे पहली आयत है वो है अलिफ लाम मीम। इनको कहते हैं हरूफे मुकत्तियात। पहला लफ्ज ही जब कोई कुरान मजीद का पढ़ता है ना, बहुत बड़ा आलिम फाजिल, बहुत बड़ा मुहद्दिस,
تو اسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ الف لام میم کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، یا جس کو وہ دونوں بتا دیں وہ جانتا ہے، ورنہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے۔ یہ آگے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ یا اللہ جو متقی پرہیزگار ہیں وہ تو پہلے ہی ہدایت پہ ہیں، تو قرآن بھی اگر انہیں ہدایت دے گا تو پھر جو گناہگار ہیں ان کی ہدایت کہاں ہے؟ تو اس آیہ مقدسہ کا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن ہدایت دیتا سب کو ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل متقی لوگ کرتے ہیں۔ بارش برستی ہے نا سب جگہوں پہ، لیکن اگر کسی نے فرش کرایا ہو، ٹائلیں لگوائی ہو، تو وہاں پھل پھول اگ سکتے ہیں، سبزہ اگ سکتا ہے، اس کے لیے زمین کا زرخیز ہونا شرط ہے۔ قرآن مجید سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن قرآن مجید سے ہدایت لیتے وہ ہیں جنہیں اللہ نے تقوی والا دل عطا فرمایا ہے، ڈرنے والا دل دیا ہے۔ آگے جو آیات ہیں نا 5، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کی فضیلت بیان کی ہے، نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ کون ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پہ ایمان لے آتا ہے، اس چکر میں نہیں پڑتا کہ آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا۔ اور دوسرا فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں کہ محبوب جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات کو، زبور کو، انجیل کو، اس کو بھی وہ مانتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ جو لوگ ہیں نا غیب پر ایمان لانے والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، پچھلی کتابوں کو بھی ماننے والے، نبیوں کو بھی ماننے والے، اور رسول پاک پر ایمان لانے والے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر آگے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا ہے 3 آیات کے اندر۔ مومن کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے ذکر میں؟ کافر کا۔ پہلے بات ہوئی 5 آیات میں مومنوں کی، اب 3 آیات میں ذکر کیا گیا پکے کافروں کا۔ مومن وہ ہوتا ہے زبان سے بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانے، ان کی لائی ہوئی چیزوں کو مانے اور دل سے بھی تسلیم کرے، اور کافر وہ ہوتا ہے کہ جو نہ زبان سے مانتا ہے اور نہ ہی دل سے تسلیم کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر، 3 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا اور 13 آیات کے اندر پھر منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں، منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو دعوے اونچے اونچے کرتا ہے ایمان کے، لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا۔ آپ حیران ہوں گے، یہیں پہ بات کو ذرا غور سے سمجھے کہ مومنوں کا ذکر 5 آیات میں اور کفار کا 3 آیات میں، پکے کفار کا، اور منافقین کے لیے اللہ نے اگلے ہی رکوع میں 13 آیات بیان فرمائی۔ 13! یہ خطرناک گروہ ہے منافقین، یہ خوفناک لوگ ہیں، یہ وہ چھپی ہوئی بیماری ہے کہ جس کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہے۔ کچھ بیماریوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ خاموش قاتل ہے، قتل کر دیتی ہے پر پتہ نہیں لگنے دیتی ہے۔ اسی طرح منافقین کا ٹولہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان منافقین کے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے محبوب کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو جب رب کہتا ہے نہیں ہے، آج کسی کو کہہ دیا جائے نا کہ وہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی باتیں نہیں بتاتی، تو کہتے ہو آپ ایک کلمہ گو کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تو اللہ ان کے کلمے کا بھی اعلان فرما رہا ہے اور ان کے نفاق کا بھی اعلان 13 آیات میں، اور رب فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو، حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، انہیں شعور ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر، مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا جب تک حضور نے ہجرت نہیں کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو کلمہ پڑھتا تھا اسے مار کھانی پڑتی تھی، تو کسی کو کیا مصیبت پڑی تھی جھوٹا کلمہ پڑھ کے مار کھائے۔ مدینے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی نا، تو کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے فائدہ لینے کے لیے جھوٹے موٹے کلمے پڑھ لیے، اندر کفر رکھتے تھے، اوپر سے اظہار اسلام کرتے تھے۔ تو رب فرماتا ہے کہ ان کا یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یا اللہ پھر کس کا ایمان قابل قبول ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ لائے، یعنی ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ، عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ، عثمان غنی کی طرح، مولا علی کی طرح، بلال حبشی کی طرح، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء،
کیا اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے؟ الا انہم هم السفہاء، اللہ فرماتا ہے خبردار بے شک وہی بیوقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بیوقوف ہے معاذ اللہ۔ ابو بکر صدیق نے سارا ہی مال دے دیا نبی پاک کو، عمر فاروق نے آدھا دے دیا، مولا علی نے سارا کچھ حضور کے نام کر دیا، عثمان جو کماتے ہیں محنت کے ساتھ وہ سارا وہاں جا کے پیش کر دیتے ہیں، تو بیوقوفی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا چاہیے سیدھا سیدھا، یہ کیا بات ہو گئی، کیا بندہ مسیتڑی ہو جائے؟ کاروبار بھی تو کرنا ہے نا، نماز روزہ بھی، تو بیوقوفی ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے، فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بیوقوف تو تم ہو کہ میرے محبوب کی شریعت کا، دین کا، روحانیت کا سورج چمک رہا ہے اور تم نے فیض ہی کوئی نہیں حاصل کیا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان وہ ایمان ہے، اہل بیت نبوت کا وہ ایمان ہے کہ اللہ کو ایمان بھی وہ والا پسند ہے جو حضور کے غلاموں جیسا ایمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا تو پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ تو وہ بیوقوف لوگ ہیں، اس آدمی کی طرح جو آگ جب پوری جلا لیتا ہے نا، روشنی پھیل جاتی ہے تو پھر اللہ اس کا نور لے جاتا ہے۔ انہوں نے بھی چلاکیاں کر کے تھوڑا سا ماحول بنایا تھا تو اللہ نے ان کے سارے پردے کھول دی، ان کے پاس کچھ باقی بچا، ان کے پردے کھول گئے۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا ایک دن ان منافقین نے شرارت کر دی۔ منافقین نے شرارت کیا کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا پوچھو جو پوچھنا ہے، تو امام راضی کہتے ہیں یہ پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ 313 تھے حضور کے پیچھے۔ اگر مدینے میں رہ کے منافق ہو سکتے ہیں تو باقی ملکوں میں بھی تو ہو ہی سکتے ہیں نا جی۔ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے تو ایک دن کہنے لگے نہیں، یہ کہتے ہیں جو مرضی پوچھو تو ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا انہیں پتہ نہیں۔ جب یہ اعتراض کیا نا حضور کے علم پر، آپ سمجھ لیں کہ حضور کے علم پر اعتراض کرنا طریقہ کس کا ہے؟ طریقہ کس کا ہے حضور کے علم مبارک پر اعتراض کرنا؟ کہنے لگے پیچھے نمازیں پڑھتے انہیں پتہ ہی نہیں۔ جب یہ کہا تو اللہ کے رسول نے نا، جمعے والا دن تھا، حضور نے فرمایا میرے علم پر اعتراض کرتے ہو؟ 70 بندے نام لے کر اور ولدیتیں لے کر، بلکہ بہت سارے ایسے تھے جنہیں کنفرم ہو گیا کہ ولدیت اصل میں ہے کیا، انہیں طے ہو گیا۔ حضور کے بے ادب کے لیے یہ طے کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا، طے ہو گیا کہ ولدیت ہے کیا۔ 70 بندے نام لے کے حضور نے مسجد نبی سے نکال دی، فرمایا یا فلاں بن فلاں قم فخرج فإنک منافق، او فلاں کے بیٹے فلاں کھڑا ہو جا، نکل جا، تو منافق ہے۔ حضور نے 70 بندے نکال دیے۔ اب 70 بندے اکٹھے گلی میں نکلیں تو رش تو پڑ جاتا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق لیٹ ہو گئے، جمعے میں آ رہے تھے، ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو عمر فاروق فرمانے لگے جمعہ ہو گیا ہے بھائی، 70 بندے نکل آئے باہر، جمعہ ہو گیا ہے۔ تو ایک منافق کہنے لگا تھا کہ نہیں حضور نے نکال دیا، تو عبداللہ بن ابی سلول جو ان کا سربراہ تھا نا، وہ کہنے لگا چپ کر۔ حضرت عمر سے کہنے لگا ہاں جی ہو گیا ہے، وہ بھی کہنے لگا تھا نہیں ہوا، ہمیں نکال دیا گیا ہے۔ تو یہ سردار بولا، کہنے لگا ہو گیا ہو گیا ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کا ہمیشہ فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو قابل قبول ہوتی ہے۔ جس طرح غیروں کو مسلمان کرنا بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی تربیت کرنا بھی بہت اہم ڈیوٹی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے لفظ تزکیہ کے ساتھ اس تربیت کو یاد کیا ہے جس تربیت کی روشنی میں مسلمان ایک خوبصورت مسلمان بنتا ہے۔ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں وہ کسی مخصوص پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، وہ باقاعدہ اپنے پیچھے حکمت رکھتی ہیں، فلسفہ رکھتی ہیں، اور اس کے بہت سارے پنہا اسرار و رموز بھی ہوتے ہیں۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانیاں دی تھی، ایک کی قبول ہو گئی تھی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ ہر امت میں کسی نہ کسی طرح قربانی موجود رہی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس قربانی